بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یونٹ 6 نصیر الدین کا سبق پڑھیں گے۔ پری ریڈنگ پہلے سے پڑھنا۔ ڈو یو لائک ہیومرس اسٹوریز؟ کیا تم مزاحیہ کہانیاں پسند کرتے ہو؟ ہیو یو ایور ہارڈ اباؤٹ نصیر الدین؟ کیا تم نے کبھی نصیر الدین کے بارے میں سنا ہے؟ تو یہ سبق نصیر الدین کے بارے میں ہے اور اس کے مزاحیہ کہانیوں کے بارے میں ہے، اس کے انیکڈوٹس کے بارے میں ہے۔ انیکڈوٹس یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ شارٹ امیوزنگ اور انٹرسٹنگ اسٹوری اباؤٹ اے ریئل انسیڈنٹ اے پرسن ہوتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں اس سبق کو۔ ریڈنگ پڑھنا۔ ایوری ایئر ہر سال، نصیر الدین ڈے نصیر الدین کا دن از سیلیبریٹڈ ان ٹرکی with great pomp and show۔ ٹرکی میں ہر سال نصیر الدین کا دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ with great pomp and show، بڑی شان و شوکت کے ساتھ celebrated منایا جاتا ہے in ٹرکی، ترکی میں۔ the age in which he lived is not exactly known۔ جس عمر میں وہ رہتا تھا وہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، قطعی طور پر اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے عمر میں رہتا تھا۔ نصیر الدین کی بات ہو رہی ہے کہ نصیر الدین جس عمر میں رہتا تھا، جس ایج میں وہ ہوتا۔ the age in which he lived، یعنی جس عمر جس زمانے میں وہ ہوتا، is not exactly known، وہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، یعنی ہم ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا تعلق کس عمر سے، کس دور سے تھا، ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے۔ There are even doubts about the country of his birth، یہاں تک کہ اس کی پیدائش کے ملک کے بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں۔ There are even doubts، یہاں تک کہ شکوک و شبہات ہیں about the country of his birth، اس کی پیدائش کے ملک کے بارے میں، یعنی وہ کہاں پیدا ہوا تھا، کس ملک میں پیدا ہوا تھا، اس میں بھی شکوک و شبہات ہے۔ ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس ملک کا باشندہ ہے، کس ملک میں پیدا ہوا تھا۔ The Iranians claim that he was an Iranian۔ ایرانیوں کا دعویٰ ہے، claim mean دعویٰ کرنا، that he was an Iranian کہ وہ ایک ایرانی تھا۔ ایرانی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نصیر الدین ایک ایرانی شخص تھا۔ The Turks have their own claim، اور ترکوں کا اپنا دعویٰ ہے، ترک یہ کہتے ہیں کہ وہ ترک میں پیدا ہوا تھا۔ The latest claim is that، اور تازہ ترین دعویٰ یہ ہے آف دا رشینز، روسی لوگوں کا، who said that، جو کہتے ہیں he was born in بخارا، کہ وہ بخارا میں پیدا ہوا تھا۔ یعنی اب تازہ ترین دعویٰ یہ ہے کہ روس لوگ کہتے ہیں، روسی لوگ، کہ وہ بخارا یعنی نصیر الدین بخارا میں پیدا ہوا تھا۔ whatever his place of birth، جو کچھ بھی ہو، یعنی جو بھی ہو اس کی پیدائش کا جگہ، پیدائش کی جگہ جو بھی ہو، and nationality might have been، اور اس کی قومیت جو بھی ہو، the fact remains، یہ حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ that his anecdotes are famous all over the world، کہ اس کے واقعات، anecdote ریئل لائف سٹوری کو anecdote کہا جاتا ہے، یا ریئل پرسن کے بارے میں جو واقعہ ہوتا ہے، جو کہانی ہوتی ہے، وہ اس کو anecdotes کہا جاتا ہے۔ اس کے واقعات مشہور ہیں آل اوور دا ورلڈ، تمام دنیا میں۔ several volumes of stories، اس کی کہانیوں کی کئی جلدیں، several کئی volumes جلدیں of stories کہانیوں کی about نصیر الدین، نصیر الدین کے بارے میں have been published، شائع ہو چکی ہے in England، انگلینڈ میں، یعنی برطانیہ میں کئی جلدیں کہانیوں کی نصیر الدین کے بارے میں شائع ہو چکی ہیں۔ A translation of stories relating to the funny situations of his life، a translation of stories کہانیوں کے ترجمے relating to the funny situations of his life، جو اس کی زندگی کے مضحکہ خیز حالات کے بارے میں ہے، has been published in Chinese، چائنا میں شائع ہو چکی ہے۔ In Russia a novel has been published about the life of نصیر الدین، روس میں ایک ناول نصیر الدین کی زندگی کے بارے میں شائع ہو چکا ہے۔ several volumes کئی جلدیں of his stories، اس کی کہانیوں کی have been published شائع ہو چکی ہے in اردو and پشتو، اردو اور پشتو میں۔ they are often repeated by the people، لوگ اکثر اسے دہراتے ہیں۔ The stories of نصیر الدین are popular،
نصیر الدین کی کہانیاں مشہور ہے بیکاز دے ڈیل ود دا ایکسپیرینسز آف ڈے ٹو ڈے لائف، کیونکہ یہ روزمرہ زندگی کے تجربات کے بارے میں ہے۔ ہی ہیڈ بین اے ٹیلر، وہ ایک درزی بھی رہ چکا تھا، اے مرچنٹ سوداگر، اے ڈاکٹر ایک ڈاکٹر، اینڈ اے جج اور ایک قاضی۔ ہی ہیڈ ٹریولڈ وائڈلی، وہ بڑے پیمانے پر سفر کر چکا تھا۔ ہیئر آر اے فیو امیوزنگ اسٹوریز اباؤٹ نصیر الدین، یہاں نصیر الدین کے بارے میں کچھ مزاحیہ تفریحی پرلطف کہانیاں ہیں۔ تو نصیر الدین ریکویسٹڈ اے فرینڈ، نصیر الدین نے ایک دوست سے درخواست کی، نیم جلال، جس کا نام تھا جلال، ٹو اکمپنی ہیم آن اے جرنی، کے ایک سفر پر اس کا ساتھ دیں۔ اونلی آن ون کنڈیشن سیڈ جلال، جلال نے کہا کہ میں صرف ایک شرط پر آپ کے ساتھ سفر پر جاؤں گا، دیٹ یو لینڈ می یور کلاک بیکاز مائن از وان آؤٹ، کہ آپ مجھے اپنا چوغا ادھار دے دو کیونکہ میرا پٹا ہوا ہے، گھسا پٹا ہوا ہے۔ وان آؤٹ مین پٹا ہوا ہے۔ دیٹ یو لینڈ می، کہ تم مجھے ادھار دو، یور کلاک، اپنے چوغا، کلاک چوغا چادر کو کہا جاتا ہے، عبایا کو کہا جاتا ہے۔ نصیر الدین گیو اے نیو اینڈ ویری فائن کلاک ٹو جلال، نصیر الدین نے ایک نیا اور بہت عمدہ چوغا جلال کو دے دیا۔ آن دا وے نصیر الدین میٹ اندر فرینڈ اینڈ سیڈ ٹو ہیم، راستے پر نصیر الدین دوسرے دوست کے ساتھ ملا اور اس سے کہا، سر جناب، میٹ مائی فرینڈ جلال، میرے دوست جلال کے ساتھ ملو۔ دا کلاک دیٹ ہی از ویئرنگ از مائن، جو چوغا اس نے پہنا ہے وہ میرا ہے۔ وین دا فرینڈ ہیڈ لیفٹ، جب دوست چھوڑ چکا تھا، جلال پروٹیسٹڈ، جلال نے احتجاج کیا، وائی ڈیڈ یو ٹیل دیٹ مین دیٹ دا کلاک واز یورس، تم نے اس آدمی کو کیوں بتایا کہ چوغا تمہارا تھا؟ نصیر الدین پرامسڈ، نصیر الدین نے وعدہ کیا، دیٹ ہی وڈ ناٹ ریپیٹ دا مسٹیک، کہ وہ غلطی نہیں دہرائے گا، مسٹیک غلطی، ریپیٹ دہرانا۔ ایز دے پروسیڈڈ، جو ہی وہ آگے بڑھے، فردر مزید، اینڈ وزٹڈ اندر فرینڈ ایٹ ہز ہاؤس، اور دوسرے دوست کے ساتھ ملاقات کی اس کے گھر پر۔ نصیر الدین انٹروڈیوس ہز فرینڈز دس، نصیر الدین نے اپنے دوستوں کو اس طرح متعارف کرایا، ہیئر از جلال، یہ جلال ہے، این اولڈ فرینڈ آف مائن، میرا پرانا دوست، دا کلاک دیٹ ہی از ویئرنگ از ہیز اون، جو چوغا اس نے پہنا ہے وہ اس کا ہے۔ جلال بیکیم فیوریس، جلال بہت زیادہ غصہ ہوا، فیوریس مین بہت زیادہ غصہ ہونا۔ اینڈ وارن نصیر الدین ناٹ ٹو اسپیک اے ورڈ اباؤٹ دا کلاک، اور نصیر الدین کو خبردار کیا، آگاہ کیا کہ چوغے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولے۔ وین دے وزٹڈ اندر آف نصیر الدین فرینڈس، جب انہوں نے نصیر الدین کی دوسرے دوست کے ساتھ ملاقات کی، ہی انٹروڈیوس ہیز فرینڈ، اس نے اپنے دوست کو متعارف کرایا، میٹ مائی فرینڈ جلال، میرے دوست جلال کے ساتھ ملو، دا کلاک دیٹ ہی از ویئرنگ، جو چوغا اس نے پہنا ہے، اوہ آئی ایم ناٹ سپوز ٹو سے اے ورڈ اباؤٹ اٹ، میرے لیے لازمی ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں ایک لفظ کہوں۔ A farmer brought a letter to Nasiruddin and requested him to read it for him. A farmer ایک کسان، brought a letter ایک خط لایا to Nasiruddin نصیر الدین کے لیے، and requested him اور اسے درخواست کی to read it for him کہ اس کے لیے اسے پڑھے، خط کو پڑھے۔ نصیر الدین wanted to be excused، نصیر الدین چاہتا تھا کہ وہ معافی مانگے، کہ وہ عذر پیش کرے۔ ایکسکیوز مین عذر پیش کرنا، معافی چاہنا۔ saying that، یہ کہتے ہوئے he could not do so، کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، because he was illiterate، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا۔ the farmer said، کسان نے کہا، you are wearing such a big turban، آپ نے اتنی بڑی پگڑی پہن رکھی ہے، and still cannot read a letter، اور پھر بھی ایک خط نہیں پڑھ سکتے۔ نصیر الدین placed his turban on the head of the farmer، نصیر الدین نے پگڑی کسان کے سر پر رکھ دی، اینڈ سیڈ، اور بتایا، ناؤ یو ہیو دا ٹربن، اب پگڑی آپ کے پاس ہے، آن یور ہیڈ، آپ کے سر پر، ریڈ دا لیٹر، خط پڑھو۔ نصیر الدین ہیڈ ٹو ڈاٹر، نصیر الدین کے دو بیٹیاں تھیں، ون واز میرڈ ٹو اے فارمر، ایک کی شادی کسان سے ہوئی تھی، دا ادر ٹو اے بریک میکر، اور دوسرے کی شادی اینٹ بنانے والے کے ساتھ ہوئی تھی۔
One day both of them came to see him. ایک دن دونوں ان سے ملنے آ گئی. The farmer's wife said, کسان کی بیوی نے کہا, My husband has just sown a crop of wheat. میرے شوہر نے ابھی گندم کے فصل بویا ہے. If it rains, اگر بارش برستی ہے, he will buy me an ornament. وہ میرے لیے ایک زیور خریدے گا. The other said, دوسری بولی, I hope it does not. میں امید رکھتی ہوں کہ ایسا نہ ہو. My husband has just made a large number of bricks. میرے شوہر نے ابھی بڑی تعداد میں اینٹ بنائی ہیں. Which are ready for baking, جو پکانے کے لیے تیار ہے. If it does not rain, اگر بارش نہیں ہوتی, he will buy me an ornament. وہ میرے لیے ایک زیور خریدے گا. نصیر الدین said, نصیر الدین نے کہا, I can pray for either of you. میں آپ دونوں میں سے ایک کے لیے دعا کر سکتا ہوں. But I do not know, لیکن میں نہیں جانتا. For which one I should pray, کہ کس کے لیے مجھے دعا کرنا چاہیے. Once thieves entered نصیر الدین house. ایک دفعہ چور نصیر الدین کے ہاؤس میں داخل ہو گئی. He hid himself in a cupboard. اس نے اپنے آپ کو الماری میں چھپایا. The thieves, after ransacking the house, چور گھر کو لوٹنے کے بعد, reached the cupboard, الماری پہنچ گئی, cupboard, and opened it, اور اسے کھولا. الماری پہنچ گئی اور اسے کھولا. They asked him, انہوں نے اس سے پوچھا, نصیر الدین سے پوچھا, why he was hiding himself here, کہ وہ کیوں وہاں پر اپنے آپ کو چھپا رہا تھا. نصیر الدین answered, نصیر الدین نے جواب دیا, because of shame, شرمندگی کی وجہ سے, that there is nothing worthy of you in my house, کہ میرے گھر میں آپ لوگوں کی قابل قدر قیمتی چیز نہیں ہے. One day نصیر الدین was riding his horse. ایک دن نصیر الدین اپنے گھوڑے پر سواری کر رہا تھا. The horse took fright, گھوڑا خوفزدہ ہو گیا. And started to gallop, اور سرپٹنا شروع کیا, سرپٹ دوڑنے لگا. A person asked نصیر الدین, ایک شخص نے نصیر الدین سے پوچھا, where was he going so fast, کہ وہ کہاں اتنا جلدی سے جا رہا تھا. Do not ask me, مجھ سے مت پوچھو. Ask my horse, میرے گھوڑے سے پوچھو. He replied, اس نے جواب دیا. یعنی مجھ سے مت پوچھو. نصیر الدین نے کہا کہ میرے گھوڑے سے پوچھو کہ وہ اتنے جلدی کہاں جا رہا ہے. Once نصیر الدین was very angry with his wife. ایک دفعہ نصیر الدین اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ تھا. His wife asked him to go out and walk on the road. اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ باہر جاؤ اور روڈ پر پیدل چلو. When he had walked for 2 days, جب وہ 2 دن کے لیے پیدل سفر کر چکا تھا, he met a man, وہ ایک آدمی سے ملا, going towards his house, جو اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا. نصیر الدین said to him, نصیر الدین نے اس سے کہا, when you reach my house, جب تم میرے گھر پہنچ جاؤ, please ask my wife, میری بیوی سے پوچھو, whether I should continue walking, کہ کیا مجھے پیدل چلنا جاری رکھنا چاہیے. Someone asked نصیر الدین about his age. کسی نے نصیر الدین سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا. He answered, اس نے جواب دیا, 3 years older than my brother, کہ میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں. How, the man asked, کیسے, آدمی نے پوچھا. My brother told someone that I was 2 years older than him. میرے بھائی نے کسی سے کہا کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. Since 1 year has passed, چونکہ 1 سال گزر چکا ہے. When he said that, جب اس نے یہ کہا تھا. It means that, اس کا مطلب یہ ہوا, now I am 3 years older than him, کہ میں اب اس سے 3 سال بڑا ہوں. If I grow at this rate, اگر میں اس طرح سے بڑھتا ہوں, I shall soon be his grandfather, میں بہت جلد اس کا دادا ہوں گا. نصیر الدین went to see a rich man. نصیر الدین ایک مالدار آدمی کو دیکھنے گیا. Give me some money, مجھے کچھ پیسے دو. He requested, اس نے درخواست کی. The rich man asked, مالدار شخص نے پوچھا, why, کیوں. نصیر الدین said, نصیر الدین نے کہا, I want to buy an elephant, میں ایک ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں. If you have no money, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, you can't afford to keep an elephant,
تو آپ ایک ہاتھی کو رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کانٹ افورڈ کا مطلب ہے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ایلیفینٹ ہاتھی کی معنی رکھنا۔ ریپلائڈ دا رچ مین، مالدار آدمی نے جواب دیا۔ آئی کیم ہیئر، میں یہاں پر آیا ہوں۔ سیڈ نصیر الدین نے کہا، ٹو گیٹ منی، پیسے حاصل کرنے کے لیے، ناٹ ایڈوائس، مشورہ نصیحت کے لیے نہیں آیا ہوں میں۔ نصیر الدین کلائمڈ انٹو سم ونز کچن گارڈن، نصیر الدین کسی کے باغ کے باورچی خانے میں چڑھ گیا۔ اینڈ اسٹارٹڈ فلنگ اے سیک، اور ایک بوری کو بھرنا شروع کیا۔ فلنگ بھرنا، سیک بوری، with everything، ہر چیز سے، that he could lay his hands on، جس پر وہ ہاتھ رکھ سکتا تھا۔ the gardener saw him and came running، باغبان نے اسے دیکھا اور دوڑتا ہوا آیا۔ what are you doing here، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ he asked، اس نے پوچھا۔ I was blown here by a wind، مجھے یہاں ہوا اڑا لے آیا تھا۔ I was blown here، مجھے اڑا لیا گیا تھا، by a wind، ایک ہوا نے، یعنی ایک ہوا نے مجھے یہاں اڑایا تھا۔ ریپلائڈ نصیر الدین نے جواب دیا۔ اینڈ ہو اپروٹڈ دا ویجیٹیبلز، اور سبزیاں کس نے اکاڑ لی؟ اپروٹ مین جڑ سے اکاڑنا، سبزیاں کس نے اکاڑ لی؟ آسک دا گارڈنر، باغبان نے پوچھا۔ آئی کاٹ ہولڈ اپ دیم ٹو اسٹاپ مائی سیلف بینگ سویپٹ الانگ، آئی کاٹ ہولڈ اپ دیم، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، یعنی سبزیوں کو میں نے پکڑ لیا تھا، ٹو اسٹاپ مائی سیلف، اپنے آپ کو روکنے کے لیے، بینگ سویپٹ الانگ، ہوا کے ساتھ بہہ جانے کے لیے، یعنی ہوا سے بہہ جانے کے لیے، اس کے ساتھ بہہ جانے سے روکنے کے لیے میں نے سبزیوں کو پکڑا تھا، تو جب ہوا آئی تو مجھے بھی ساتھ لے گئی اور سبزیاں بھی میرے ساتھ آ گئی۔ اینڈ ہاؤ کمز دیٹ دیئر آر ویجیٹیبلز ان دیٹ سیک، اور کس طرح سبزیاں آپ کی بوری میں آ گئی۔ اینڈ ہاؤ کمز، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بوری میں سبزیاں بھی آ گئی۔ دیٹ از جسٹ وٹ، یہ تو صرف وہی ہے، وٹ آئی واز وانڈرنگ، کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا، اس کے بارے میں تو میں ابھی سوچ رہا تھا، اباؤٹ، جس کے بارے میں، وین یو انٹرپٹڈ می، جب آپ نے مجھے روکا، جب آپ نے مداخلت کی، یعنی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو آپ نے مداخلت کی اس دوران۔ نصیر الدین نے کہا۔ A neighbor called on نصیر الدین and said، ایک ہمسائے نے نصیر الدین کو آواز دی اور کہا، I want to borrow your donkey، میں آپ کا گدھا ادھار لینا چاہتا ہوں۔ I am sorry، میں معافی چاہتا ہوں، said نصیر الدین نے کہا، but I have already lent it out، لیکن میں اسے پہلے ہی ادھار پر دے چکا ہوں۔ As soon as he had spoken، جیسے ہی وہ بول چکا تھا نصیر الدین، the donkey brayed، تو گدھے نے آواز نکالی۔ برے، گدھے کی آواز کو برے کہا جاتا ہے۔ the sound came from نصیر الدین stable، آواز نصیر الدین کے استبل سے آ گئی۔ but نصیر الدین I can hear the donkey and here، لیکن نصیر الدین میں یہاں پر اندر گدھے کی آواز سن سکتا ہوں۔ the man said، آدمی نے کہا۔ as he shut the door in the man's face، جیسے ہی اس نے شخص کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، شٹ مین بند کرنا، مین's face آدمی کے منہ پر۔ نصیر الدین said with dignity، نصیر الدین نے وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ کہا، a man who believes the words of a donkey، ایک آدمی جو کہ گدھے کے الفاظ پر یقین کرتا ہے، in preference to my words، میرے الفاظ کی ترجیح میں، میرے الفاظ کے بجائے، جو شخص گدھے کے الفاظ پر یقین کرتا ہے، does not deserve، وہ مستحق نہیں ہے، to be lent anything، کہ اسی کوئی بھی چیز قرض ادھار دیا جائے۔ تو یہ تھا یونٹ 6 نصیر الدین کے بارے میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔